السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اسلامک سینٹر میں خوش آمدید۔ جی الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہم نے 8 تختیاں پڑھ لی ہیں، 8 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں میں نے آپ کو زبر زیر پیش اور 2 زبریں 2 زیریں 2 پیش اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش مدہ کی سب کی پہچان میں نے کروا دی ہے، اور وہ سب ملا کر ہم نے حرکات اور حروف کا جوڑ توڑ بنانا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب حروف قرآن پاک میں بھی آئیں گے، ہم یہاں سے اچھے سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، صحیح پہچان ہوگی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی قرآن پاک پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ جی اسی طرح آپ میرے ساتھ پڑھیں، میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ جیسے کہ تختی نمبر ہم نے 9 شروع کر لی ہے، اور اس میں ہم نے یہ جوڑ توڑ پڑھنے ہیں، اور کس طرح کون سا حروف لمبا ہوگا، کون سا ہم نے آرام سے نرمی سے پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، مانا۔ اب آپ خود ہی نوٹ کریں کہ ہم نے حمزہ کو کیوں لمبا کیا۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر تھا، تو میم زبر ما نون زبر نا یہ زبر لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے کھڑی زبر کو ہی لمبا کرنا ہے۔ مانا، واو کھڑی زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، وا، یہ دونوں کھڑی زبر تھی، ان دونوں کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا 2 زیر 3 آنیاتن۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، ایلافی۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ جیسے کہ پہلے حروف پہ زبر ہو اور اگلا حروف یا ساکن ہو تو وہ بھی لمبا کرتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اور پہلے حروف پہ زبر ہو، دوسرا حروف یا ساکن والا ہو تو ساکن اسے کہتے ہیں جو اوپر بنی ہوئی ہے، جس سے اٹیچ، جس سے ملاتے ہیں حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ جیسے کہ ہا کھڑی زیر ہی ہے، ہم اس کو بھی لمبا کریں گے، بھی ہی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جیسے کہ خالی الف کے اوپر مدہ ہے اور یہ دونوں لمبے ہوتے ہیں، ان کو لمبا کرنا ہے، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا۔ جا آ، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جین زیر یا جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جیسے کہ جیم یہ خالی الف ہے سینٹر میں، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے یہ ملانا ہے یا ساکن کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہے مدہ، اور یہ لمبا ہوگا اور اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ ویسے ہم یہ یا کے ساتھ ویسے ملتا تو ہم نے جی آ پڑھنا تھا، اب مدہ ہے اور یا ساکن ہے، ہم لمبا کریں گے، جی آ۔ جیم پیشوا جو، عین 2 زیر ان، جو عین۔ خا زبر وا خو، فا 2 زیر فن، خوفن۔ خا زبر یا خی، را 2 پیش رن، خیرن۔ دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال پیش دو، داوودو۔ جیسے کہ یہ کھڑی زبر ہے، یہ الٹا پیش ہے، یہ بھی پیش ہے، یہ الٹا پیش ہے، یہ دوسری پیش ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، کھڑی زبر الٹا پیش کو ہی لمبا کریں گے، داوودو۔ زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا۔ را زبر را، زو پیشوا زو، غازو۔ شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر آ، شا۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالیکی۔
شین زبر یا شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، طا زبر طا، غین خری زبر غا، طغا، طا زبر طا، غین زبر با غو، طغوا، طا زبر یا طی، را دو زبرن، طیرن، عین زبر الف آ، حمزہ دال دو زیر دن، عادن، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، عین زبر یا عی، نون دو پیش نون، عینن، فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فیہی، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال۔ آپ خود ہی نوٹ کریں کون سے حروف میں لمبے کر رہی ہوں، اور یہی پہلے میں پڑھا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں کہ یہ حروف لمبے ہونے والے ہیں۔ جیسے کہ عین زبر یا عی، یہ یا ساکن تھا اور پہلے حروف زبر تھا، اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ یا ساکن فا زیر فی، یہ فی کو بھی لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح قاف زبر وا قو، لام دو پیش لن، قولن، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، کاف زبر یا کئی، دال دو زبر دن، کیدن، کاف زبر یا کئی، فا زبر فا، کیفا، لام زبر وا لو، حا دو زیر حن، لوحن، لام زبر یا لئی، سین زبر سا، لیسا، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن، نون زبر الف نا، غا دو زبر رن، نارن، میم زبر الف مد ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، واو زبر یا وی، لام دو پیش لن، ویلن، یا زبر وا یو، میم دو زیر من، یومن، یا زبر یا، غا زبر را، ہا الٹا پیش ہو، یراہو، ہا زبر ہا زبر الف ہا، سین زیر سی، دال زبر دال دو زیر دن، حاسدن، ہا زبر ہا، فا زیر فی، زوا دو پہ زن، حافظن۔ ایسے ہی ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، یہ میں نے آپ کو جوڑ توڑ سمجھا دیا ہے، اور یہ ویسے پڑھیں گے، دافقن، شاہدن، عابدن، عائلن، عائلن، غاسقن، ناصرن، والدن، اعوذ، اکید، یخاف، یداہ، یقال، ترابا، حسابا، سباتا، سراجا، سلام، شدادا، شرابا، ثوابا۔ جی جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے، تختی جوڑ توڑ بھی سمجھائے ہیں، لمبا بھی کرنا سمجھایا ہے، کون سے حروف لمبے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو آسانی سے میری سمجھ آ جائے، اور جی مجھے پوری امید ہے آپ ضرور محنت کریں گے، اسے بار بار رپیٹ کریں۔ جی اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے، اور اپنی محنت سے پڑھیں، بار بار اسے سنیں، یاد کریں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور یاد بھی ہوگا اور اپنی منزل تک بھی پہنچیں گے۔ جی ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جب یہ اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، یہ 3 بار درود شریف پڑھ کے ربی زدنی علما ضرور پڑھا کریں، آپ کو آسانی سے سبق یاد ہوگا۔ جسے سبق نہیں یاد ہوتا وہ یہ زیادہ سے زیادہ سبق پڑھا کریں، اور جب یہ آپ سبق یاد کرنے لگتے ہیں، یہ کوئی بھی بچہ ہے، اسکول کا ہوم ورک ہے، کوئی کام ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اسے نہیں یاد ہوتا آسانی سے۔ جیسے کہ کوئی حفظ کر رہا ہے قرآن پاک، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، ناظرہ کر رہا ہے، تو آپ یہ پڑھنے سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے درود شریف پڑھ کے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما ضرور پڑھا کریں، آپ کو سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی اب مجھے پوری امید ہے آپ ضرور یاد کریں گے، اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتایا کریں کہ میرا پڑھانا آپ کو کیسا لگتا ہے، اچھا پڑھاتی ہوں، جو میری مسٹیک ہے، ظاہر بات ہے میں خود بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں پوری کوشش کرتی ہوں میں آپ کو اچھا پڑھا سکوں، اچھا اور آسانی سے سکھا سکوں، جو کہ آپ کو مشکل نہ لگے اور آپ ایزی سے پڑھ سکیں اور خوشی سے پڑھ سکیں۔ کچھ لوگ یہ ڈر جاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، کس طرح پڑھیں، یہ جو تلفظ ہے، اس تلفظ سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، اور
میری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پیارا سا پڑھنے کی توفیق دے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم ویسا پڑھیں، ویسی عبادت کریں،